سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادر مکرم حضرت مولانا سلطان العارفین کی دختر مکرمہ کے تقریب نکاح کے اس بابرکت اور رونق پروگرام میں ہم سب اس چاہت اور اس طلب سے حاضر ہیں
کہ ہمارا پروردگار خوشیوں سے جڑی ہوئی، خوشیوں سے عبارت اس محفل کو نکاح جیسے مسنون عمل کے بندھن میں بندھنے کے بعد ہر دو خاندانوں کے لیے باعث سعادت اور باعث مسرت بنا دے۔ دو کیفیتیں انسانوں کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، دو احساسات انسانی زندگی میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک خوشی اور اس کا احساس، دوسرے غم اور اس کا احساس۔ خوشی کی کیفیت میں احساس خوشی والے کی طبیعت میں فرحت، مسرت اور اس سے ملتی جلتی اطمینان کی کیفیات کو نمایاں کرتا ہے۔ خوش بندے کے متعلق اس کی باتیں سنی جائیں تو معاشرے میں لوگ کہتے ہیں اج لگتا ہے کوئی بڑی خوشی نہیں لبھی تو انہوں، اس کی چال کو دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں آج بڑی مستی سے چل رہا ہے، ایسے لگتا ہے بڑا خوش ہے۔ دیکھنے کے انداز سے احساس خوشی جھلکنے لگتا ہے، معاملات سے احساس مسرت جھلکنے لگتا ہے۔ اسی طرح غم، یہ وہ کیفیت ہے، یہ بھی اپنے احساسات انسانی زندگیوں پہ مرتب کرتا ہے۔ غم کی کیفیت طبیعت میں چبھن پیدا کر دیتی ہے، غم کی کیفیت طبیعت میں بوجھل پن پیدا کر دیتی ہے، غم کی طبیعت لباس سے جھلکنے لگتی ہے، عادتوں سے نظر آنے لگتی ہے، رویوں سے پہچانی جانے لگتی ہے۔ ان ہر دو کیفیات میں اللہ کے خالص عبادت گزار ان اپنی ہر دو حالتوں کو عبادت کا رنگ دیتے ہیں، خوشی کی حالت میں شکر ادا کر کے اور غم کی حالت میں صبر کی کیفیت کو اپنا کے اللہ کے خالص بندے اپنی ان دونوں کیفیات کو عبادت کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اور میری طرف توجہ رکھیے گا، ایک جو بنیادی بات سمجھانی ہے، ایک عمارت کی تعمیر کرنی ہو تو بنیادیں مضبوط رکھنی چاہیے۔ شکر اور صبر یہ دونوں عبادت کے مرحلے نسبتاً ایک دوسرے سے مشکل اور آسان ہیں،
بایمانہ کہ حالت غم میں طبیعت کا مزمحل ہو جانا، حالت غم میں طبیعت پہ بے چارگی کا طاری ہو جانا، حالت غم میں احساس ناکامی کا غالب ہو جانا، مجھے صبر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس لیے صبر نسبتاً شکر کے اس مقام سے آسان ہے کہ میں صبر کرتا ہوں، اور میرا صبر عبادت تب بنتا ہے کہ میں حالت غم کو اپنے رب کا حکم سمجھ کے اس کے سامنے جھک جاؤں اور اس کی اور زیادہ یاد میں اپنے آپ کو لگا دوں، اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں اور زیادہ دلچسپی اور شوق سے لگ جاؤں۔ اس کا نام ہوتا ہے مقام صبر۔ جب میں دکھ میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اولاد نہیں مل رہی تو یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ بے اولادی بہت بڑا، بولیے میرے ساتھ، بے اولادی بہت بڑا دکھ ہے۔ لیکن میں اس دکھ میں مقام صبر سے اپنے آپ کو نہیں ہٹاتا۔ بایمانہ کہ میں اپنی اس بے اولادی میں اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ جا کے اولاد نہیں مانگتا۔ میں اپنی اس بے اولادی کی کیفیت میں بھی کل بھی میں ایک خدا سے بیٹے اور بیٹیاں لینے کا طلبگار رہا، اور آج اگر مجھے نہیں ملا تو میں اپنی موت تک اس ایمان و ایقان کے ساتھ اپنے رب کی یاد میں لگا رہوں کہ مجھے جب بھی ملے گا تو میرے رب کی دربار سے ہی ملے گا۔ یہ ہے صبر۔ یہ کیا ہے؟ دکان کا معاملہ نہیں چل رہا تو سود کے کاروبار کی طرف نہیں گیا، کاروبار نہیں چل رہا تو حرام کی کمائی کی طرف نہیں گیا، حلال کے لقموں پہ قناعت کر دی۔ یہ ہے صبر۔ لیکن اس کے مقابلے میں حالت خوشی میں شکر، یہ نسبتاً مشکل ہے۔ صبر سے مشکل مقام ہے شکر کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ خوشی کے حالات اللہ کی یاد سے غفلت میں بڑی معاونت کرتے ہیں۔ پنجابی چ کہندے نے بندے نو بہتیاں خوشیاں چڑھیاں ہون تے اپنے سکے بھی بھولن لگ پیندے نے۔ اور پنجابی پوئے گے کہ نا لگ لگ پوئے گے؟ اچھا، اردو میں کہتے ہیں جب آدمی کو خوشی زیادہ طاری ہو تو اسے باپ بھی بھولنے لگتا ہے، خدا تو خدا رہا۔ جب خوشی زیادہ ہو تو ماں بھولنے لگتی ہے۔ یہ امکانات ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ دکان زیادہ چلنے لگ جائے، خوشی ہو تو بھائی بھولنے لگتے ہیں، بیوی ماڈرن مل جائے تو قبیلہ بھولنے لگتا ہے، بیٹے کامیاب ہونے لگے تو رشتہ دار بھولنے لگتے ہیں، اپنی فیکٹریاں زیادہ بننے لگے تو معاشرے میں اپنے پرانے رشتے ان سے گھن آنے لگتی ہے۔ خدا تو خدا رہا۔ اور ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ جو لوگ تائید کرتے ہو سبحان اللہ تو کرو جی۔ یہ کیفیات ہے میری۔
کامیابیاں ملیں تو تعلقات بھولنے لگتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میری بڑی سے بڑی کامیابی ایک انسان ہوتے ہوئے دنیا کی کیا ہو سکتی ہے کہ میں کراچی میں ایک مل بنا لوں، 2 ملیں بنا لوں، اومنی گروپ بنا لوں، پھر انجام کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور آئے اور میں اس کے رگڑوں میں آ جاؤں۔ یہاں کچی آبادی سے نکل کے قریب میں ڈی ایچ اے میں کوئی بہت بڑا پلازا اور محل بنا لوں۔ میری دنیا کی خوشیاں تو یہی ہیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لوں، انجینئر بنا لوں، انہیں بہت بڑا کاروبار سٹیبلش کر کے دے دوں، پھر پنجابی میں ختم شد، پھر منہ کے دانت گئے، گھٹنے جواب دے گئے، ساری زندگی حرام کی کمائی کر کر کے اللہ کی ناراضگیاں مول لے لے کے پراپرٹیاں بنانے والے جب ان پراپرٹیوں میں آباد ہونے کا وقت آتا ہے تو انہیں نمازیں پڑھنے کو بڑا دل کرتا ہے، لیکن گھٹنوں کی تکلیفیں انہیں مسجد میں آنے نہیں دیتی، ان کی صحت جواب دے جاتی ہے۔ میں باتیں حق سچ کی کر رہا ہوں، تائید کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ حالت خوشی میں شکر یہ عبادات میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نکاح کے باب میں ہمارے بھائی مولانا سلطان العارفین اور ان کے ہونے والے داماد اللہ کے گھر میں یہاں محفل نکاح سجائی، درس قرآن مجید کا اہتمام کیا، حد الوسع کوشش کی کہ اس محفل کو خوبصورت دینی محفل کی شکل عطا کر دی جائے۔ یہ وہ ادائے عبادت ہے جس کو خوشی میں شکر کے طور پہ ان کے نامہ عمل میں عبادت کے طور پہ لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک مومن کا ایمان ہے خوشیاں دینے والا اللہ ہے۔ جب خوشیاں دینے والا، بیٹے دینے والا اللہ ہے، جب دکانیں چلانے والا اللہ ہے، جب بیٹی کے رشتے معقول جگہوں پہ کروانے والا اللہ ہے، تو کیوں نہ میں اس خدا کی اس تقسیم پہ راضی ہو کے اس کا شکر گزار بن جاؤں تاکہ میری بیٹی اپنے سسرال کے گھر میں اللہ کی رحمت کی آغوش میں چلی جائے۔ جی یہ سودا تو کرنا ہے اپنے رب سے۔ جہاں تک بات ہے دنیا کی، بیٹے بیٹیاں، کوٹھیاں، جائیدادیں، نوکریاں، دکانیں، کاروبار، ساری دنیا کی چیزوں کا تذکرہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ الدنیا کلها متاع، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع، لوگو دنیا ساری کی ساری عارضی ساز و سامان کیا ہے؟ کوٹھیاں ساتھ تو نہیں جانی ہے؟ سکندر و دارا بہت بڑے بادشاہ ہو گزرے، ابھی میں نے جمعہ میں وہ ربائی آ گئی تھی سنائی، گئے جو ایک دن سوئے گورستان، گئے جو ایک دن سوئے گورستان، گورا قبرستان بڑا مشہور ہے یہاں،
ہے گورستان قبرستان، گئے جو ایک دل سوئے گورستان، مقابر جتنے دیکھے خشتی پائیں مالی تھے، اس سے لکھے دو مصرے بمضمون خیالی تھے۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کوٹھیاں ساتھ تو نہیں جانی، تو ان کوٹھیاں دے پیچھے رب نو بھلا دینا، خوشیوں میں رب کی یاد سے غافل ہو جانا، غالباً اسی سے ملتا جلتا شکوہ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ اللہ فلما کشفنا عنہ ذرہ، بندہ مصیبت پھنسیا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندہ مصیبت میں ہوتا ہے میرے سامنے روتا ہے، یا اللہ مہربانی کر دے، یا اللہ یا اللہ مہربانی، یا اللہ میری مدد، یا اللہ میری مدد۔ اذا مس الانسان الضر دعانا، وقتاں وچ پیا ہویا بندہ ہر ویلے دانا لجنبہ قاعدا او قائما، اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 مانگ رہا ہے۔ فلما کشفنا، بائیں طرف لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھی زیادہ بیٹھے ہیں، جماعت آیا ہے، واہ واہ، ہم نے تو ساری زندگی کی جماعت کے لیے وقف کر دیا جی۔ فلما کشفنا عنہ ذرہ، جی لوگو قرآن مجید اللہ کی کتاب، فلما کشفنا عنہ ذرہ، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے مزدوریاں کر کر کے کامیابی حاصل کر لی، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ڈیوٹیاں دے دے کے مکان بنا لیا، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے تربیت کر کر کے اپنی اولاد کو کامیاب کر لیا، نہ جنا کہ تم نے کامیابیاں حاصل نہیں کی، تمہیں کامیابیاں دینے والا میں اللہ۔ کہوگے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کس کو کتنے بیٹے دینے ہیں، بیٹیاں دینی ہیں، کوٹھیاں دینی ہیں، بھوکا رکھنا ہے، جھونپڑی میں رکھنا ہے، مکان دینا ہے، کرائے کے مکان میں رکھنا ہے، پیدل چلانا ہے، گاڑی پہ بٹھانا ہے، جہازوں پہ اڑانا ہے، بیماری دینی ہے، اتنی بیماری اتنی شفا، سب کچھ ہم نے پہلے سے لکھ دیا ہے، تو کنٹرول تو سارا ہمارا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ذرہ مر کأن لم یدونا الی ذر مسا، جدو میں ڈب دے بیڑے نو پار لا دینا، تو یہی بندہ جو کل تک ہائے ہائے کر رہا تھا، ہائے ربا ہائے ربا وائے ربا مر گیا ربا ہاتھ پھڑی ربا، جڑا کل تک رب رب پہ کردہ سی میرے پاس سے یوں گزر جاتا ہے، کالم یدونا الہ ذر مسا، ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی مجھ سے مانگا نہیں تھا جی۔ اسی لیے میں اللہ کہتا ہوں جب خوشیاں مل جائیں تو میرے سامنے جھک جایا کرو، جب میرے سامنے خوشیوں میں جھکو گے تو میں تمہاری خوشیوں کو اپنی رحمتوں والی خوشیاں بنا دوں گا۔ کامیابیوں میں اپنے نیچے محکوم طبقے کا خیال رکھو تو اللہ کی رضائیں زیادہ آنے لگیں۔ یہ میرے مرشد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، کوٹھیاں متاع، کاراں متاع۔ سن دے پہ ساتھیوں میں ختم کرنے لگا ہوں،
جی کوٹھیاں متا، محل متا، جی پلازے متا، جی پتر تے دھیاں پنا متا، جی سونے متا، چاندی متا، جی دنیا کی کامیابیاں متاعن، بیکار چیزیں ہیں بیکار۔ یا رسول اللہ ان بیکار چیزوں میں کون سی چیز کارآمد ہے؟ یہ ہونے والے جو دلہا ہیں ان کی توجہ، جی اللہ یا رسول اللہ کون سی چیز اس بیکار جہان میں کارآمد ہے؟ آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ جی میں کلہ ہی زور لان لگے ہیں، تو سارے میرے تو بھی کچھ جمعہ پڑھا کے آئے ہو سارے ہیں؟ نیندر ایڈی آئی ہے تو انہوں غالب، واہ بھائی واہ، حد ہو گئی۔ جمعہ پڑھا ہے، تقریر کی ہے۔ خیر متاع الدنیا، توجہ جی میری طرف، خیر متاع الدنیا، دنیا کی بیکار چیزوں میں سے سب سے خیر والی شے جاننا چاہتے ہو کون سی ہے؟ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، چلے پہ کہیں اس لیے تو نہیں چلے ہوئے کہ بیگم بڑی سخت ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ خیر متاع الدنیا، سبحان اللہ، توجہ ہے جی، توجہ ہے جی۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، میرے مرشد نے فرمایا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، جی مرشد نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری دنیا کی بیکار چیزوں میں سے سب سے کام کی چیز دین کی سمجھ والی بیوی ہوتی ہے۔ جی دنیا کی سب سے بہترین متاع المرأة الصالحہ۔ میں یہاں رک کے صالحہ کا معنی کیا کرتا ہوں، اگر مجھے اجازت دے تو میں عرض کر دوں، سننا پسند فرمائیں تو۔ جی مولا، صالحہ کا معنی کیا؟ نیکوکار، بظاہر نمازیں پڑھنے والی بیوی، صدقے کرنے والی۔ کئی دفعہ معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ بڑی نمازیں پڑھنے والی بیویاں کپتی بہت ہوتی ہیں، لڑاکو بہت ہوتی ہیں، اور سردے پہ ہو کہ بس کر دیا۔ المرأة الصالحہ، نمازیں تو پڑھتی ہے لیکن جی خیر خواہی کا معاملہ کوئی نہیں کرتی، جی صدقے تو دیتی ہے لیکن بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ملنے نہیں دیتی، جی حج اور عمرے تو کرتی ہے لیکن پتر نو ماں دے کول نہیں بیٹھ دیں دی۔ اور سن دے پہ ہو، نکاح کا موقع ہے تو بات تو کرنی ہے کہ نہیں کرنی، سمجھانا تو ہے لوگوں کو، ہے؟ اور سن دے پہ ہو جی اللہ اللہ، نمازی تو ہے لیکن اپنے خامت کے لیے سہولت پیدا نہیں کرتی، جی جدو دا بیاہ ہویا ہے مڑا کسے کم جوگا نہیں رہا۔ یہ لوگ کہنے لگتے ہیں مڑا جی بس نہ پیو دا، نہ ماں دا، نہ بھائیاں دا، نہ کسے دا، جی نا 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 نا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ مرشد فرماتے ہیں او بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو ایسی بیوی مل گئی الصالحہ، جو معاملہ فہم ہوتی ہے، جو صالحہ کے لفظ کی بنیاد ہے صاد لام ہا سلو، صالحہ مصلحہ، جی ایسی بیوی جو اپنے خاوند کی معیشت پہ صبر کر جائے،
تھوڑی کمائی دے اتے صبر کر جائے، ڈیمانڈا تھوڑیاں کرے، میاں نو اوکا کم کرے، اللہ اللہ اولاد ہو جائے تو انہوں دے کپڑے دے پچھے اپنے خامن نو اوکا نہ کرے، رو دی کمائی تو انہوں باہر جانا پوے، نا 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 جو لپ جائے رکی سکی کھائے اور اپنے خامد کو دعا سبحان جی سارا دن خامد نوکریاں کریں، کمائیاں کر کر کے جب گھر میں پلٹے تو یہ اتنی کشادہ نظری سے اپنے خامد کو دیکھے کہ بیوی دا چہرہ ویکھ کے تھکاوٹ لے جان۔ اس کو کہتے ہیں صالحہ، اے نہیں کہ کار گئے اگو چڑ چڑ تے بک بک شروع ہو گئی جی، نا 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 المرأة الصالحہ۔ وہ گلہ میری سمجھ بھی آؤں دیا بھئی جے کہ کوئی نہیں جی پہ آؤں دیا کہ بس کر دیں ہے منہ جو لگتا ہے سارے ہی دکھیا بیٹھے ہیں ہس دے نے ایک دوجہ نو بیک دے نے کدھر شارہ نو تو نہیں دسیا المرأة الصالحہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی کمائی ایک دن کی تھی ہے دوجہ دن پیسے نہیں ملے، اتنی اچھی عورت ہوئے کہ گھر جوڑ جوڑ کے کچھ نہ کچھ رکھیا ہوئے، جدو خامد دے اتے مشکل ویلا ہے انہوں آکے او مولی سلطان آج بیٹی دے نکاح دا معاملہ آ گیا ہے، منو پتہ ہے تو مولوی ہے مسجدہ دی خدمتہ کردہ رہے ہیں جی مدرسوں میں پڑھاتا رہا ہے، میں آوک سوک کر کے دھیاں وستے کچھ سامبیا ہوئے ہیں، ایسے ویلے وستے تے بندہ کم ماندہ ہے، اے لے میں اپنی دھی وستے اے چیزیں سامبیا ہوئے ہیں، مولی سلطان دی تھکاوٹا لے جان، اس کو کہتے ہیں المرأة الصالحہ۔ اے نہیں ویاہ آوے تھے ڈیمانڈا سمانہ دے پہنچ جان مولی سلطان بچارہ منہ دے بلڈے اوپر نا 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 جی المرأة الصالحہ خیر متاع الدنیا، المرأة الصالحہ جی دعا کریں اللہ کریم ہماری بیویوں کو بھی المرأة الصالحہ بنا دے اور ہماری اس شہزادے کی ہونے والی بیوی کو بھی ان کے حق میں المرأة الصالحہ بنا دے جی امیاں اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے رب کے سامنے فرما بردار بن کے رہنا، یہ جو شادی کر رہے ہو نا یہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں نہیں کرا رہی، یہ تمہارا رشتہ میں اللہ نے عرشوں پہ تمہارے لیے طے کر دیا ہے، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ چاچے نے کرا دیتا ہے تے مامے نے کرا دیتا ہے تے پھپھی نے کرا دیتا ہے، نا نا واہ واہ مولا علی نواز تشریف لائے سبحان اللہ جی اہلاً سہلاً مرحبا سبحان اللہ جی یا ایوہ الناس، بس کر دوں وقت دیکھ رہے ہیں بار بار ہے اب مکانے ہیں ٹھیک ہے۔ ہماری پنجابی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے جیسے آپ کی ایک گوند ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے سریش، جیڑا بندہ جان نہ چھڑے انہوں پنجابی کہتے ہیں سریش اگر چمبڑ گیا جی، ایسا سے سریش نہیں بڑھنا، وقت پہ کام کو فائنل کرنا ہے۔ اللہ واللہ الدنیا کلها متاع، کوٹیاں بیکار، زمینیں بیکار، جائیداداں بیکار، دولت بیکار، بینک بیلنس بیکار، سب کچھ ہوندیاں سوندیاں مسیطیں جب بڑھے بڑھے سیٹھ ملن گے کوٹیاں کھول لیں،
روٹیاں بوتیاں نے, سونے بڑے نے, بینک بیلنس بڑے نے, بڑے بڑے سیٹ مولویاں دے قدمے پہ کے اتھرو پہ کٹ دے نے. ایک کوئی مسئلہ ہے, حضرت صاحب میری بیوی میرے قابو چ کوئی نہیں, روٹیاں تے بڑیاں نے پر میرے آنکھیں نہیں لگ دی, بڑی آوارہ مزاج ہے, بڑی ماڈرن ہے, میں تو مسجد میں آتا ہوں لیکن میری گھر والی کے لیے دعا کریں جی. اوکھا ہی اوکھا, کوٹھی نے کوئی سکھ نہیں دیتا, روٹیاں نے کوئی سکھ نہیں دیا, دولت نے کوئی سکھ نہیں دیا. آؤ اس عالم سے پوچھو جس کے پاس کوٹیاں نہیں لیکن قرآن کی معلمہ بھی, حدیث کی خادمہ بیوی اگر اللہ نے اس کو دے دی ہے تو کنا مطمئن ہے, کنا مطمئن ہے. جدوں اپنے گھر جاتا ہے اللہ اللہ تو قرآن کی معلمہ اسے ویلکم اس طرح کرتی ہے وہ تھکاوٹاں لے جاندیاں نے. یہ ہے المرأۃ الصالحہ, یہ خامد کی بلائیں لینے والی, خامد کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی, یہ نہیں مشکل. الصالحہ جی شادی کے بعد خاندان کو جوڑنے والی, بھائیوں کو جوڑنے والی, بہنوں کو جوڑنے والی جی, ماں باپ کو جوڑنے والی جی, خاندانوں کو جوڑنے والی جی. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اس رب کی فرما برداری سے باغی نہ ہونا, اس لیے کہ تمہاری تخلیق اولاً ایک جان سے کس نے کی ہے, کس نے کی ہے, خلق منہا زوجہا, اسی جان سے تمہاری اس جان کے جوڑے کو بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا, اس جوڑے سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو بنایا. کس نے, بولیے کس نے, اللہ نے بنایا. پھر دوبارہ آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءلون بِهِ. اور پھر یہاں علماء کہتے ہیں یہاں تسالون بھی کے بعد پھر اس واو سے واو کے بعد پھر اتقو موجود ہے. اتقوا الارحام, اوئے ہوئے ہوئے سبحان, اوئے بڑے رب تو ڈریو, اپنے رب کے حکموں کی نافرمانی سے رکنا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کرنے والا کوئی پیر نہیں, تمہیں کسی پیر نے پیدا نہیں کیا, کسی نبی نے پیدا نہیں کیا, کسی ولی نے پیدا نہیں کیا. تمہیں پیدا کرنے والا کون, بولیے کون, بولیے کون, اللہ. یہ پیراں دیتے نہیں, تسی سارے اللہ دیتے ہو. کیا ہو جی, کہ کس نے بھاگ لگائے ہیں کائنات کو, اللہ نے. خلق منہا زوجہا, جی جی جوڑے اس نے بنائے, رنگ اس نے لگائے, خوبصورتیاں اس نے دی جی, خوشیاں اس نے دی. یہ جوڑا آج اس اللہ نے جوڑا تو وہ اللہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے. اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ. سبحان جی, تسالون کا معنی ہے تم بھی اس کے مانگت, تمہارا باپ بھی اس رب کا مانگت, تمہارا دادا بھی اس کا مانگت, تمہارا سسر بھی اس رب کا مانگت, تمہاری ساس بھی اس کی مانگت. کائنات کا ہر سوالی تمہارے رب کا مانگت ہے. اس لیے تم کسی اور کے سامنے نہ جانا, جن سے تم مانگ رہے ہو وہ بھی میں اللہ کے سوالی ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ, جس کے سامنے تم سارے مانگا تو جی. آج تمہیں خوشیاں چاہیے اس نکاح کی, کل تمہیں اولاد چاہیے. آج میرے حکموں پہ چلنا, کل جب میرے دربار میں آؤ گے ربا حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ, اللہ پتر دے دے, اللہ اولاد دے دے. آج شکر گزار بڑھ جاؤ تے کل میں اللہ پتر دیا لینا لا دیا گا. جی ذلت سے بچ جاؤ گے.
حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. یہ دعائیں سننے والا کون ہے؟ اللہ. اور فرمایا والارحام. مولانا علی نواز صاحب فرمایا والارحام. آج شادی کے موقع پہ کہیں بیوی مل جانے سے وہ محترم رشتے، ان کی قدریں بھلا نہ دینا جن کی حرمتیں میں نے تمہاری زندگی میں شادی سے پہلے قائم کر رکھی تھی. جی وہ باپ جس نے تمہیں بچپن میں پالا، تمہاری خواہشوں کا خیال رکھا، تمہاری تعلیم کا خیال رکھا، وہ ماں جس نے تمہارے لیے اپنے سسرال میں تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنا ٹبر چھڑیا، جی وہ ماں جو تیرے گندے کپڑوں کو سنبھالتی رہی، آج تجھے بیوی آج تمہیں بیوی مل گئی تو کدرے ماں نہ بھول جائیں ظالمہ. واتقوا الارحام. ماں کی حرمت میں کوئی آنچ نہ دینا. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. بیوی مل گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بھول گیا. بیوی مل گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں بھول گئی. بیوی مل گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی بھول گیا. بیوی مل گئی اس کا مطلب یہ نہیں جی کہ استاد بھول گیا. بیوی مل گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوست بھول گئے. نا 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 نا. محترم رشتوں کا خیال جن کو میں نے تیری زندگی میں محترم بنایا ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. واتقوا الارحام. اور پھر ساتھ آخر میں فرمایا ایسے نہیں کہ میں اللہ تمہیں باتیں بتاؤں اور پھر تمہارے رویے کو دیکھوں نا. ان اللہ کان علیکم رقیبا. پیر کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، استاد کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ماں باپ کی نظروں سے تو بچا جا سکتا ہے، لیکن ان اللہ کان علیکم رقیبا. تم جہاں جہاں جا رہے ہو تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری نگرانی رب کر رہا ہے. تمہاری ہر اچھی بری حالت کا نگران کون ہے؟ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں عربی میں